أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة پھر بھی جوش بلا سے مل کر آواز بلند سے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ کافی دنوں سے ایک فرمائش کا قرض تھا مجھ پر، دنوں سے نہیں بلکہ کافی سالوں سے، اور اس عشرے میں بھی مقرر بلکہ سے قرر کہا گیا، تو آج سوچا ہے کہ اس کی خواہش کی تکمیل کر دی جائے۔ کہا یہ گیا ہے کہ آج کی پوری مجلس سرکار شہزادہ قاسم علیہ السلام پر پڑھی جائے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ عام موضوعات نہیں، منبر کی پوری تاریخ خالی ہے ایسے عنوانوں سے۔ یہ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ خطابت کش موضوعات ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ہاں، چیلنج ہے میرا، دنیا کے کسی عالم سے کہیں کہ ایسے موضوع پر 5 منٹ بولتے ہیں، ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بغیر علم بانٹنے والی ذات کی مخصوصہ کے بغیر سوچنا بھی امکان میں نہیں ہے۔ ہاں، میں نے اپنی پوری زندگی میں عشق ہی کتاب سے کیا ہے، اور یہ ایک پوری کتاب بن جاتی ہے کہ میں نے کتاب کہاں کہاں سے ڈھونڈی، اور یقین مانیے کہ اس شہزادے پر کتابیں ڈھونڈی، 25 سال کی محنت کے بعد 2 کتابیں اور ایک رسالہ شہزادہ قاسم پر لکھا ہوا ہاتھ آیا۔ ہاں، اب آپ یہیں سے اندازہ لگا، ایک رسالہ ہے، ایک اتنی کتاب ہے، اور ایک تھوڑی سی ضخیم کتاب ہے، اور اس میں جو زیادہ قابل ذکر کتاب ہے اس کا نام آپ بھی یاد کر لیں، الورد الباسم فی احوال القاسم ابن الحسن الحاسم، یعنی باطل کی رگ کاٹنے والے حسن کے بیٹے قاسم کے حالات کا مسکراتا ہوا گلاب۔ جو اور باقی کسی عالم نے ذیغم ایک جملہ لکھا شہزادے پر، کسی نے 1 سطر، کسی نے 4 سطریں، کسی نے 2، اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں۔ بہرحال جہاں تک آپ کی قوت خرید اور صلاحیت سماعت میرا ساتھ دے گی، میں وہاں تک آپ کو اس شہزادے کے فضائل سناؤں گا۔ ہاں، بر ذہن میں رکھ لینا نا، علی کا گھوڑا وہ ہے جس کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، یہ تو خون ہے علی کا۔ جو ابتدا پہلے کرنے لگا ہوں علامہ سید احمد شکر حسینی کے ایک جملے، ان کی کتاب ہے الشموس الطالعہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے، فرماتے کانا قل قمر فی بہائہ و جمالہ
وقد رباه امه وغذاه مواهبه وآدابه وافرغ عليه اشعة من روحه حتى صار صورة عنه. فرماتے ہیں کہ ظاہری حسن میں تو قاسم چاند تھا ہی، لیکن باطنی حسن یہ تھا کہ جس کی تربیت حسین نے کی ہو. العظمت للہ. نہیں، یہاں جملہ ایک کہنا ہے مجھے اور ہر سامع سے انصاف مانگنا ہے. علی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، علی نے جھک کے سلمان کے کان میں کوئی بات کی، کسی کم ظرف نے علی کو ٹوکا. رسول کا واز چھوڑ کر سلمان سے سرگوشیاں کر رہے ہو؟ رسول نے فرمایا محفظ اللہ فاق، چپ رہ اللہ تیرا منہ توڑے. اما تعلم ان علی علم سلمان علم الاولین والآخرین، تو جانتا نہیں علی نے اس ایک سرگوشی میں سلمان کو اولین و آخرین کا علم پڑھا دیا ہے. جو اب آخری بندے تک سر اٹھائے گا. علی بادشاہ وہ ہے جس نے رسول کی زبان ایک مرتبہ چوسی. اور اسد منبر سے علی فرمایا کرتا تھا سلونی ھذا لعب رسول اللہ، فرمایا سوال کرو مجھ سے، میرے سینے میں محمد کا لعاب چھپا ہے. ایک دفعہ زبان چوسنے والا کہہ رہا ہے سلونی، اور حسین نے 2 سال محمد کی زبان روزانہ چوسی. علی نے ایک سرگوشی میں سلمان کو اولین و آخرین کا علم پڑھایا، اور حسین نے قاسم کی 10 سال تربیت کی. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو؟ تو 10 سالہ تربیت میں کیا کیا؟ غزہ ہو، علامہ سید احمد شکر حسینی لکھ رہے ہیں، غزہ ہو مواہبہ و آدابہ، حسین نے اپنے عطا و فیوز مانوی کی غذا کھلائی قاسم کو، اپنے آداب سکھائے قاسم کو. وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ عَشْيَةً مِّن رُوحِهِ، حسین نے اپنی روح کی شعاؤں کی برسات کر دی قاسم پر. حَتَّى صَارَ صُورَةً عَنْهُ، فرماتے جس طرح حسین اللہ نہیں مگر اللہ کا عکس ہو گیا، قاسم حسین تو نہ بن سکا، حسین کا عکس بن گیا. جیتے رہو، میں تم سے راضی ہوں. اصل میں کچھ مسئلہ یہ بھی ہے جو علماء ایسے موضوعات میں محنت نہیں کرتے کیونکہ خریدے نہیں جاتے. ہاں لیکن الحمدللہ میرے سامنے کافی خریدار ہیں. العظمت، جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو. 14 عمر کی مخلوق نہیں. نیردے جی میں نے کچھ کہا، اللہ جانے کس نے کیا سمجھا. بھائی امر ان کے پاؤں کے تلووں کے نیچے ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں تمہیں امیر کائنات کا خیبر شکن کا فرمان بتا چکا ہوں. فرماتے فَبْعِدُوا عَنَّا ذِلَّتَ کُن، فرمایا ہم 14 سے کن کی ذلت کو دور رکھنا. فرمایا آدم بھی کون سے بنے، عیسیٰ بھی کون سے بنے، علی بھی کون سے بنے. عیسیٰ کا کون سے بننا عیسیٰ کی عزت ہے، علی کہتا ہے میری ذلت ہے. فرمایا ہم کون سے نہیں بنے، ہمیں اللہ کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ ہو جا،
خلقنا بِإِرَادَةِ اللہ، اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ ہوتے، ہم ہو گئے۔ جو 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 تو یہ 14 امر سے بالا ہیں، امر سے اعلیٰ ہیں، امر سے پہلے ہیں۔ ہاں آگے ان کی جو غیر امام اولادیں ہیں وہ امر سے ہیں۔ جو ان کی حجت اولادیں ہیں وہ تو امر سے بالا ہیں، ان کی جو غیر حجت اولادیں ہیں وہ امر سے ہیں۔ لیکن یہ بھی ذرا بد نصیبی ہے کہ کتابوں میں صرف 3 ہستیوں کے بارے میں ملتا ہے، یعنی ان کی آمد کے آثار کے حالات صرف 3 ہستیوں کے۔ ایک جس کے علم اٹھاتے ہو، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ دنیاوی بچوں کی طرح نہیں آیا، چونکہ قرآن وفا تھا اور قرآن جس پیکر میں ہو نازل ہوا کرتا ہے۔ جو 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 دوسرے سرکار محمد بن حنفیہ کے بارے میں، اور اس کے بارے میں فرق یہ ہے کہ امیر کائنات نے ہاتھ دبایا اور یہ آ گیا۔ اور تیسرے اس شہزادے کے بارے میں جس کی مجلس میں آج پڑھنے لگا ہوں۔ پچھلے محلے والوں ہے طبیعت، تفصیل نہیں، تلخیص بیان کر کے میں آگے گزرتا ہوں۔ امجد ایسا ہے، آذربائیجان کا نام سنا ہے نا؟ وہاں ایک حاکم تھا، اور یہ بات ہے 45 ہجری کی۔ اب 1430 ہے نا، 45 ہجری کا واقعہ سنا رہا ہوں تمہیں۔ تو وہاں جو آذربائیجان کا حاکم تھا اس وقت، بادشاہ تھا، اس کا نام ہے فضل بن عامر، یاد رہے گا، فضل بن عامر۔ ایک ہی بیٹا تھا اس کا، مر گیا اور زیغم بادشاہ بھی پھر گیا۔ اپنے درباری علماء بلا لیے اس نے، کہنے لگا بڑے بڑے حلوے مانڈے میں نے تمہیں کھلائے ہیں، کروڑوں کا مال میں نے تمہیں دیا ہے، تمہارا علم کس دن کام آئے گا، میرا بیٹا زندہ کرو۔ مولوی بیچارے کیسے بیٹا زندہ کریں؟ ایک دوسرے کو اشارے کر کے کہہ رہے بادشاہ سچیا گیا ہے، بھلا مردے کون زندہ کرے؟ لا یحیی الموت الا اللہ، سوائے اللہ کے مردے کوئی زندہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا 2 دن کی مہلت ہے، یا میرا بیٹا زندہ کرو یا تم بھی اس کے ساتھ جاؤ۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ہاں، اب انہوں نے تو طاہر مسلح بھی چھا لیے اپنی بچت کے لیے۔ اس کا وزیر اس کے پاس آیا، کہنا بادشاہ یہ بیچارے کیا مردہ زندہ کریں گے؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحیی الموتى ووصیہ امیر المومنین کانا یقول لا یکون الامام اماما حتی یحیی الموتى ویطوی الارض وینزل الغیث ویفعل هذه الافعال، کہ رسول مردے زندہ کرتا تھا اور اس کے بعد خیبر شکن یہ کہا کرتا تھا اس وقت تک امام ہو نہیں سکتا جب تک موت و حیات ٹھوکروں میں نہ رکھے۔ جو لا یکون الامام اماما حتی یحیی الموتى، اس وقت تک امام نہیں ہوتا جب تک مردے نہ اٹھائے۔ ویطوی الارض، جب تک زمان و مکان کے فاصلوں کو قدموں کے نیچے سے نہ لپیٹ لے۔ وینزل الغیث، جب تک بے رتی بارش نہ برسا دے۔ ویفعل هذه الافعال، اور ایسے کام نہ کرے۔ اور آج کل امیر کائنات کو دنیا چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، اس کا وصی حسن ہے،
جو اگر وہ برحق وسیع ہے اپنے بابا کا تو بس وہی جلا سکتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ مدینے. آذربائیجان جانتے ہو کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ جیتے رہو. روس میں. اور حسن کہاں ہے؟ مدینے میں. اس نے کہا میرے بچے کی لاش بو چھوڑنے سے پہلے حسن کو تو نہ لایا تجھے بھی قتل کر دوں گا. اس نے کہا مارے گئے. یہ تو کل پرسوں تک بو دے گا, مجھے تو مہینوں چاہیے. تب ہوائی جہاز نہیں تھے نا بھائی, پیدل یا گھوڑے پہ جانا تھا. اب بادشاہ کا حکم مرتا کیا نہ کرتا. آذربائیجان سے باہر نکلا, سر اٹھانا, مصلی بچھایا, سجدے میں سر رکھا. یا کافی المہمات یا قاضی الحاجات. جو اے مشکلات میں کفایت کرنے والے, اے حاجات کو پورا کرنے والے. پنڈی والوں ابھی فکرے ختم نہیں ہوئے تھے کہ رفس برجلہ وقال قم, کسی نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا سر اٹھا میں آ گیا. جو 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 ارادے کیا فرمایا؟ سر اٹھا میں آ گیا. من انتا, آپ کون ہیں؟ قال انا طلبتو کا, جس کو طلب کیا ہے وہی ہوں. سرکار حسن ہیں آپ؟ ہاں. مولا چلیے, بڑے لوگوں کی زندگی داؤ پہ لگی ہے. سرکار آئے, ٹھوکر ماری, شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا, سر اٹھانا. بادشاہ نے نظر دے دی, ہدیے بھی پیش کیے اور کہا میں تیرے شایان شان اور تو کچھ نہیں کر سکتا. ایک ہی بیٹی ہے میری جس کا نام رملہ ہے, اگر اسے کنیزی میں قبول کر لو تو نکاح پڑھوا دوں. مولا نے قبول کیا, اجازت امامت سے مدینے لائے. اگلے سال بچی دنیا میں آئی جس کا نام فروا سلام اللہ علیہ رکھا گیا. بچی کی کنیت سے رملہ کا نام مشہور ہو گیا ام فروا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ پہلا نام رملہ, پھر بچی کے سبب ام فروا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ زیغم 48 ہجری آ گئی, ام فروا آئیں, سر جھکا کے کھڑی ہیں. میرے مولا حسن نے سر اٹھایا. ام فروا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سرکار چاہتی تو ہوں. کیا؟ آپ جانتے ہیں تم سے سننا چاہتا ہوں. مولا بیٹی تو اللہ نے دے دی, اگر ایک بیٹا عطا ہو جاتا. اب ذہن میں رہے ان کی ازواج بھی ان سے بیٹے مانگ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہی لفظ جناب ام البنین نے کہے تھے, یہی لفظ جناب حنفیہ خولہ نے کہے تھے امیر کائنات سے. بیٹا عطا ہو جائے. فرمایا مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو؟ امتحان لے رہا ہے امام. سر اٹھانا حلالیوں موالیوں. مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو, اللہ سے کیوں نہیں مانگتی؟ توجہ, یہ ہونا چاہیے معیار ولایت, معیار معرفت. فرمایا بی بی نے میں یقدرو ای یجی من المدینۃ الی آذربائیجان و یحیی اخی اقدر علی اعطاء ابنی, جو چشم زدن کی دیر میں مدینے سے آذربائیجان آ کے مردہ اٹھا سکتا ہے, مجھے بیٹا نہیں دے سکتا.
جو لمحے سے پہلے مدینے سے آذربائیجان آ سکتا ہے، میرے مردہ بھائی کو حیات عطا کر سکتا ہے، مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ جب یقین کی یہ منزل دیکھی علی کے ولی عہد نے، فرمایا ادنی منی، قریب آ میرے، اور نظر دے دی. یہی لفظ ہیں، دو علموں کے درمیان کہہ رہا ہوں. بلا تشبیہ فمسح علی جبینہا، ید اللہ کے بیٹے نے بی بی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اذهبی الی الحجرۃ وحلمی الی بالقاسم، جلدی سے حجرے میں جا، قاسم کو لے کے باہر آ. جو حجرے میں جا، احاط بہی نورن احمر، سرخ رنگ کے نور نے چھپا لیا بی بی کو. یہ تو جانتے ہو غضنفر جملوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہوتا ہے. اب یہاں اسد ایک فرق ملاحظہ کریں گے میرے سامعین. کس چیز کا پردہ حائل ہو گیا ہے؟ سرخ نور کا. کبھی عیسیٰ کی ماں کو عیسیٰ عطا ہوا تھا. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ذکر کہہ رہے رسول جب مریم چشمہ شرق پہ غسل کرنے گئی، مریم نے چادر کا پردہ تانا. جب عیسیٰ آئے تو چادر کا پردہ، جب قاسم آیا تو نور کا پردہ. قرآن کہتا ہے فَنَخَفَ فِيهَا، جب عیسیٰ آئے تو جبریل نے مریم کے کرتے کی جیب میں پھونک ماری. جب قاسم آیا حسن نے پیشانی چھوئی. بس بی بی گئی، اور جب حجرے سے واپس آئی ہاتھوں پہ قاسم تھا. جی ان کے سلسلے ایسے ہی ہیں جو عقل کو چکرائیں، جو دماغوں کو معاف کریں، جو آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کی سمجھ میں نہ آئیں. کیونکہ سمجھ میں وہ چیز آتی ہے جو ادراک کے بعد بنی ہو، یہ سمجھ سے پہلے کے لوگ ہیں. اس لیے ندیم یہ سمجھ میں نہیں آ سکتے. سر اٹھاؤ. اب شہزادے کے نام پر آمد کا طریقہ سن لیا، سمجھ لیا کہ کس طرح آیا. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا تھا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. خدا اور حسین کے درمیان ازل کا معاہدہ ہے، اور حسین نے وہیں اپنے تمام شہداء کے نام لکھوائے، نسب لکھوائے، عمریں لکھوائیں. اور وہاں حالانکہ یہ تو جانتے ہو تمہارے مولا حسن کے جو بڑے صاحبزادے ہیں ان کا نام حسن مصنع ہے، کربلا میں تھے بھی، لڑے بھی، زخم کھا کے گرے بھی، بچ گئے. میں تو کان پکڑے ہوئے ہوں زغم، میری جرت نہیں کہ میں کچھ کہوں، پر اتنا ضرور ہے کہ حسن مصنع کربلا کے شہیدوں میں شامل نہیں. اللہ جانے قاسم میں کیا تھا. جی حسین کے نانا اور حسین کے بابا کے اصحاب میں بھی ہر ایک میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ حسین کا ساتھی بنے. نہیں تحفہ ہے اگر کوئی سنبھال سکے. یہ کبھی سنا ہے کہ اسم اعظم 72 حرفوں سے بنا ہے؟
العظمت. بس صاحبان اشارت کو میں نے جو تحفہ دینا تھا وہ دے دیا ہے. جی یہ ہیں حسین کے ہمراہی، یہ حسین کے رفقائے سفر. اور نام آنے سے پہلے ابھی آیا نہیں، ابھی دنیا میں آیا نہیں، اور پہلے میرا مولا حسن کہہ رہا ہے اذهبی الی الحجرۃ وحلمی الی بالقاسم، جا حجرے میں قاسم لے آ. تو نام پہلے طے ہے. اور یہ ذہن میں رکھ لو، قاسم کے معنی تو جانتے ہو نا، تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا. چونکہ آگے اسد کوئی شرط نہیں کہ کیا بانٹنے والا، اور نام حجت خدا کی زبان پہ آیا، یعنی یہ مطلق قاسم ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جو جو بانٹا جا سکتا ہے. سمجھ آئی؟ جو جو تقسیم ہو سکتا ہے سب بانٹتا ہے. اور صاحب الورد الباسم جس کتاب کا میں نے نام لیا، انہوں نے اس نام پر تھوڑی بحث کی ہے. اگر طبیعتیں ہیں تو میں سناؤں. العظمت. اگر یہ نعرہ میری تسلی کے لیے تھا کتنے حرف ہیں فروخ شہزادے کے نام میں؟ شادبہ 4. قاف 2 نقطے والا، الف سین میم، اور انہی 4 حرفوں پہ ہی وہ بحث کر رہے ہیں. فرماتے ہیں لست ادری ان السبط الاکبر من ای الحروف الف اسم ابنہ الاطہر لأن الحجج لا يسمون ابناءهم واولادهم ارتجالا بل رمزا وقنایتا الى الصفات المقنونة التي في ذات المسمى بل وحتى في اسم المركوب لهم. اللہ عالم ان القاف فی اسم القاسم من عین اخذ المجتبی علیہ السلام ام من قاف القدس ام من قاف القبلت ام من قاف القدرت ام من قاف القرآن ام من قاف القدر. میں تمہیں وہ کہتا ہوں یقیناً بہت کوئی تصور تم نے کر لیا. ام من قاف القرآن ام من قاف القدر لأن كل القافات تصلح لهذا المسمى وإن أخذ من القدس فالروح القدس خادمهم وإن أخذ من القبلة فبيوتهم قبلة للأنام وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقُدْرَةِ فَأَبُوهُ بِنَفْسِهِ قُدْرَةُ اللَّهِ الَّتِي وَرَّثَهَا ابْنَهُ الْأَطْهَرُ وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ حَفِيظُ الْقُرْآنِ النَّاطِقِ. اللہ من القرآن فهو حفيظ القرآن الناطق وإن أخذ من القدر فهو صليل ليلة القدر. وقذ الألف لم أدري أي ألف هذا أم من ألف الأبد أم من ألف الأمان أم من ألف الإيمان أم من أحمد أم من الأحد. اللہ اکبر اللہ اکبر. لأن كل ألف أليف لهذا الاسم المنيف هو أبدي الوجود وأمان الموجود وإيمان الملحود وأحمد المقصود وأحد المحدود.
ولکنی علی یقین ان السین اخذ من وسط اسمہ القدیس وهو اشارۃ الی قلبہ الذی نسخ منہ اللوح المحفوظ والمیم اشارۃ الی اسم جدہ الرسول الاعظم. گھبرا تو نہیں گئے؟ اب رک رک کے پڑھوں گا اور رک رک کے ہی ترجمہ کروں گا تاکہ بچے بھی سمجھیں. وہ فرماتے ہیں لست ادری ان السبط الاکبر من ای حروف الف اسم ابنہ الاطہر. وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ رسول کے سبط اکبر نے، بڑے نواسے نے، اپنے طاہر و اطہر بیٹے کا نام کون کون سے حرف لے کے بنایا. العظمت للہ. زیادہ نہیں، 7 یا 8 چہرے ہیں جن پر پتہ نہیں سوچ ہے. اور یہ میں بتا بتا کے تھک گیا کہ یہ گھرانہ سوچ سے سمجھ نہیں آتا، ان کو مان لینے میں خیریت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اور میں نہیں جانتا کہ کون کون سے حرف لے کر میرے مولا حسن نے اپنے اس طاہر و اطہر بیٹے کا نام رکھا. فرماتے مثلا قاسم کے نام کا جو قاف ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے این اخذ ھذا القاف، کہ حسن نے یہ قاف لیا کہاں سے. کیا یہ قدس کا قاف ہے، یا یہ قبلہ کا قاف ہے، یا یہ قدرت کا کاف ہے، یا یہ قرآن کا کاف ہے، یا لیلۃ القدر کا کاف. جو قبروں والے ٹھیک ہیں بھائی؟ 5 کاف نہیں رہتی گنوائے، قدس کا، قبلہ کا، قدرت کا، قرآن کا، لیلۃ القدر کا. توجہ. اور ایسی باتیں امجد آنکھوں والے علماء ربانیین ہی لکھ سکتے ہیں جن پر علم الہام کی طرح برس جاتا ہو. وہ کہتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ الْقَافَاتِ تُصْلِحُ لِهَذَا الْمُسَمَّى. کہتے ہیں یہ جو نام والا ہے نا، اس کو 5 کے 5 کاف جچتے ہیں. جو اسے 5 کے 5 کاف جچتے. اور ہاں ذرا میں نے تھوڑا سا بخل کر لیا تھا، شہزادہ بھی معاف کرے تو مومن بھی معاف کرنا. وہ کہتے ہیں لِأَنَّ الْحُجَجَ لَا يَسُمُّونَ أَبْنَاءَهُمْ. یہ جملہ کھا گیا تھا، میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا تھا مگر پھر سوچا کہ گناہ نہ ہو جائے. لِأَنَّ الْحُجَجَ لَا يَسُمُّونَ أَبْنَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ ارْتِجَالًا. وہ فرماتے ہیں جو اللہ کی حجتیں ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کا نام بے سوچے سمجھے فی البدیہی نہیں رکھتے. توجہ. بل رمزن وکنایتن الی الصفات المقنونۃ فی ذات المسمی. وہ کہتے ہیں نام والے کی ذات میں جو صفتیں چھپی ہوتی ہیں، ذات والے میں پروفیسر صاحب
تم اس طرح خریدار بنو تو خدا کی قسم تمہیں وہ موضوعات لے کے عرش تک لے جاؤں جو کسی کی تقدیر نے کبھی خواب میں نہ سوچے ہوں. شرط قوت خرید کی ہے، ہاں، ورنہ اس چھوٹے سے سینے میں عطا کے وہ جواہر پڑے ہیں جو شمار ہی نہیں کیا جا سکتے. سر اٹھانا، فرمایا اللہ کی حجتیں ارتجالن، بے سوچے سمجھے نہیں رکھتے. آگے اسد ان کی دلیل دیکھنی ہے. طاہر دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے بل وحتی فی اسم المرکوب لہم، کہا یہ تو وہ گھرانہ ہے جو اپنی سواریوں کے نام بے سوچے نہیں رکھتے. جو 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 اللہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ان کی سواریوں کے ناموں میں علتیں ہیں. مثلا رسول کی اونٹنی تھی غضبہ، بہت غضبناک ہونے والی. یعنی جب رسول اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے اور کافر منافق شک کرتے تھے، اونٹنی کو بھی غضب آتا تھا. قصوہ ایک اور ناکہ تھی، قصوہ آخری انتہا والی. اس کی انتہا کیا تھی پنڈی والوں؟ رسول اگر کسی سواری پہ سوار ہوتا اور آیت آ جاتی، سواری زمین پہ بیٹھ جاتی، زبان نکل آتی، ہانپنا شروع کر دیتی، لیکن ناقہ قصوہ پہ 200 آیتیں اتر آتی، اس کی چال میں لغزش بھی نہیں آتی تھی. سمجھ میں آئی بات؟ اور جن کی اونٹنیاں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ایسا گھرانے کو سمجھیں گے. مرتجز، رجز پڑھنے والا، یعنی صفت کے ساتھ نام رکھتے ہیں. دلدل، اس کے دو معنی ہیں. ایک تو بلند معیار والی چیز کو دلدل کہتے ہیں. اور جب یہ رسول کے سامنے آیا تھا، رسول نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا دل دل، بیٹھ جا بیٹھ جا، تو یہ بیٹھ گیا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں جنہوں نے سواریوں کے نام بے سوچے نہ رکھے ہوں، وہ اپنی اولاد کے نام ایسے رکھ دیں گے. فرماتے ہیں یہ پانچوں کے پانچوں کاف، بات بھولی تو نہیں؟ شہزادے کو شادباش، سجتے ہیں، جچتے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں ان آخذا من القدس فروح القدس خادمہم. فرماتے اگر یہ قدس کی کاف ہے تو انکار کیسا؟ روح القدس جن کا نوکر ہو. جو تو ان کے لیے قدس کا کاف کیا حقیقت رکھتا ہے. اور سر اٹھانا مسجد کے اندر والوں، تم بھی قبروں والے جو گلی میں ہیں وہ بھی. فرماتے وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقِبْلَةِ فَبُيُوتُهُمْ قِبْلَةٌ لِلْأَنَامِ. فرمایا اگر قبلہ کا کاف ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ جن کا گھر خدائی کا قبلہ ہو. جو جو اللہ یہ کعبہ صرف انسانوں کا قبلہ ہے، ان کا گھر خدائی کا قبلہ ہے. حتیٰ کہ طاہر قبلہ کا بھی قبلہ ہے. تھک گئے ہو تو جاؤں؟ اچھا، وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقُدْرَةِ، اور کہتے ہیں اگر قدرت سے بھی لیا ہے. ابوہ علیہ السلام پہ نفسہ ہی قدرت اللہ التي ورثها ابنہ، کہتے ہیں اس قاسم کا باپ حسن خود اللہ کی قدرت نہیں؟ تو جو خود اللہ کی قدرت ہے اس نے بیٹے کو وراثت میں یہ قدرت نہیں عطا کی ہوگی؟ پہلے بڑھ رہی ہے میری بات؟ اب سر اٹھانا. نہیں، دو اہم ترین قاف رہ گئے. فرمایا وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَفِيظُ الْقُرْآنِ ناطق. کہتے ہیں اگر قرآن سے بھی لیا ہے تو قاسم قرآن ناطق کا پوتا نہیں ہے.
تو جو بولتے ہوئے قرآن کا پوتا ہے، اگر قرآن سے کاف لے لی ہے تو عبرت کیسی؟ وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقَدْرِ فَهُوَ الصَّلِيلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اگر لیلۃ القدر سے بھی لیا ہے، کیا یہ بطول کا رشتہ دار نہیں ہے؟ جو آگے فرماتے ہیں وَقَزَ الْأَلِفُ، اور آگے جو اس کے نام میں الف ہے، اس نے بھی مجھے حیران کر رکھا ہے۔ کیسے؟ لم ادرے، میں نہیں جان سکا، ایو الف ھذا، یہ الف ہے کون سا؟ خدا کے لیے جاگنا، بے شک تھوڑا سن لیا کرو مگر ستھرا، اور یہاں لکھ کے، کیونکہ سبق وہی جو یاد رہے، اس سے پھر معرفت کے زینے، عرفان کی سیڑھیاں طے ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ الف کون سا ہے، کیا ابد کا الف ہے، ام الف الامان یا امان کا الف ہے، ام من الایمان ایمان کا الف ہے؟ نہیں، اب کسی کے کلیجے پہ دراڑ آئے یا چہرے پہ بہار آئے، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، ابد کا الف ہے، امان کا الف ہے، ایمان کا الف ہے، احمد کا الف ہے یا احد کا الف ہے؟ ابد کا، امان کا، ایمان کا، احمد کا یا احد کا؟ کیوں؟ آگے کیا فکرہ ہے؟ اے کاش کہ کوئی خود عربی میں ہی لطف لیتا، کوشش کروں گا۔ فرماتے ہیں کل الف الیف لہذا الاسم المنیف، وہ کہتے ہیں میں نے تو ان سارے پانچوں الفوں کو دیکھا ہے کہ پیار سے اس نام کو چمٹے ہوئے ہیں۔ الف الفت کرنے والا، پانچوں الف اس بلند و بالا نام سے پیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ذہن میں رکھنا اگر لطف لینا ہے، ابد، امان، ایمان، احمد، شاد باش، احد۔ فرماتے ہیں فہوا، یعنی یہ شہزادہ قاسم ابدی الوجود و امان الموجود و ایمان الملحود و احمد المقصود و احد المحدود۔ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے لیے فنا نہیں، کیونکہ یہ حسین میں فنا ہے، حسین کبریا میں فنا ہے۔ جو قاسم کو مٹانے کے لیے حسین کو مٹانا ہوگا، حسین کو مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا۔ نہ خدا مٹے، نہ حسین فنا، نہ حسین مٹے، نہ قاسم فنا، ابدی الوجود، یہ وجود میں ابدی ہے۔ وَأَمَانُ الْمَوْجُود، ہر موجود کے لیے امان ہے۔ زیغم تیرے سامعین کے لیے پھر ایک چھوٹے سے جملے میں روا روی کا ایک تحفہ، جیسے صبح کی ہوا کا ایک لطیف جھونکا گزر جاتا ہے، ایسے حسین کی عطا تقسیم ہوئی ہے۔ اللہ کرے میں کہہ پاؤں اور خدا کرے یہ سمجھ پائیں۔ حسین کی عطا تقسیم ہوئی ہے، عباس میں، اکبر میں، علی اصغر میں، سجاد میں۔ حسن کی ساری عطا چھپی ہوئی ہے قاسم میں۔
کے کنارے بیٹھ کے پیاس پیاس پکارتا رہے تو اس کی بدنصیبی ہے؟ ہاں دریا سے بھر تو صحیح. کائنات پینے والی ہو کبھی دریا خشک ہوتا ہے؟ بس قاسم کا بحر کرم بھی ایسا ہے. فرمایا ہر موجود کے لیے امان. وَإِيمَانُ الْمَلْحُودِ لحد سے ہے ملحود. فرمایا یہ قبر میں سویا ہوا ایمان ہے. وَأَحْمَدُ الْمَقْصُودِ فرمایا ہر قصد کرنے والے کے لیے یہ احمد ہے. وَأَحَدُ الْمَحْدُودِ فرمایا ہے وہ بھی احد ہے، قاسم بھی احد، بس فرق یہ ہے وہ لا حد احد ہے، یہ محدود احد ہے. کیونکہ اس کی احدیت سے آگے نکلنے والے ہیں. چلے گئے ہو یا تھک گئے ہو؟ قاسم کی احدیت سے آگے جانے والے ہیں، اس کی احدیت سے آگے جایا نہیں جا سکتا. بس اتنا فرق ہے، بس ختم ہو گئی بات، جیتے رہو. فرماتے قاف اور الف کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں. دو حرفوں کے بارے میں ہاں کاف اور الف پر 5 جملے انہوں نے لکھے. ہاں کہ کون سا ہو سکتا ہے یہ حسن جانے. وہ کہتے ورنہ یہ 5 کے 5 ہیں اس کی ذات میں ہیں، اور میرا بھی ایمان ہے ہیں تمہارا. جس کا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے. آگے 2 حرفوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وَلَكِنِّي عَلَى يَقِينٍ کہتے لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو اگلے 2 حرف ہیں یہ کیا ہیں. لَكِنِّي عَلَى يَقِينٍ أَنَّ السِّينَ أَخَذَ مِنْ وَسْطِ اسْمِهِ الْقَدِيسِ وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ قَلْبِهِ الَّذِي نُسِخَ مِنْهُ اللَّوحُ الْمَحْفُوظ. فرماتے حسن نے قاسم کو سین اپنے نام کے وسط سے عطا کی. تین حرفوں کا مجموعہ ہے نا، ہے سین نون. ہے پہلے، نون بعد میں، سین درمیان میں. اور وہ فرماتے دل درمیان میں ہوتا ہے. وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ قَلْبِهِ الَّذِي نُسِخَ مِنْهُ اللَّوحُ الْمَحْفُوظ. فرمایا یہ اشارہ ہے حسن کے اس دل کی طرف جاگنا جسے دیکھ دیکھ کر لوح محفوظ لکھی جاتی ہے. حسن کا وہ دل جسے دیکھ کر لوح محفوظ لکھی جاتی ہے، یہ وہ ہے. یعنی بارات بتا رہا ہے حسن بیٹے میرے اور بھی ہیں، میرا دل قاسم ہے. کیونکہ یہ صدقہ ہے سلطان کربلا کا، اس لیے دل ہے. ہائے ہائے. اور نہیں پلے بڑی بات، علی اللہ کا دل ہے. کیوں؟ شب ہجرت صدقہ ہے محمد کا. علی شب ہجرت فدیہ بنا محمد کا، اللہ کا دل بن گیا. قاسم فدیہ بنا حسین کا، حسن کا دل بن گیا. والمیم اشارۃ الى اسم جدہ الرسول العظم. فرمایا اس کے نانا رسول اعظم کے نام محمد کی میم قاسم میں ہے.
بس فرق اتنا ہے، محمد میم سے شروع ہوتا ہے، قاسم میم پہ ختم ہوتا ہے۔ جو اللہ ہاں، تو اب سمجھ میں آ گیا۔ اور ہاں، ممکن ہے اگر ہم کوئی نہ سمجھ سکا ہو، یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ یہاں ایمان سے وہ ایمان مراد نہیں جو تیرے میرے دل میں ہے، یہاں وہ برز الایمان ہو۔ کہا تھا نا تیرے رسول نے کہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں، خدا کی قسم نظر دے دی۔ اکثر لوگوں نے یہ فکرہ سمجھا ہی نہیں، وَإِيمَانُ الْمَلْحُودِ، قبر میں سویا ہوا ایمان، بس علی جاگتا ہوا ایمان ہے، اسے جاگنا بھی چاہیے، وہ دلیل ہے اس کے جاگنے کی۔ اور یہ قبر میں ایمان ہے، بس اسے آواز دینا پڑتی ہے۔ یعنی علی اور قاسم میں اتنا فرق ہے، علی کو آواز نہ بھی دو تو آ جاتا ہے، اسے آواز دینا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آواز کے بغیر وہ جانتا نہیں، ان کے گھوڑے غیب جانتے ہیں، بلکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں ان کے گدھے غیب جانتے ہیں۔ نہیں پتا، یافور نامی گدھا تھا رسول کا، جب کوئی بندہ رسول کے پاس نہیں ہوتا تھا یافور سے کہتے تھے جا فلاں صحابی کو بلا کے لا۔ اس کا گھر پہلے دیکھا نہیں ہوتا تھا، اسی کے دروازے پہ جا کے سر مارتا تھا۔ جن کے گدھے غیب جانتے ہوں، کون گدھا کہتا ہے یہ غیب نہیں جانتے؟ جو تو علامہ معصوم کے فرمانے مقصد کہ علی بھی قاسم کی ذات میں، محمد بھی قاسم کی ذات میں، بطول بھی قاسم کی ذات میں، یہ علی ہونا تھا۔ کتابیں پڑھ کے دیکھنا، خدا کی قسم 16 سال کی عمر تھی میری اس وقت، جب پہلا سال تھا ممبر پہ، تو میں نے روایت دیکھی، جب اس وقت مجھے سمجھ نہ آئی، پھر کتابوں میں اس کی تحلیل ملی تو سینے میں ٹھنڈک اتر گئی۔ پڑھا یہ تھا کہ بینما یقاتلوا ویحصد رؤوسهم بالسیف اذ انقطع شسع نالہ، کہ جنگ کرتے کرتے شہزادہ قاسم کے جوتی کا، بائیں پاؤں کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ زغم یہاں دو روایتیں ہیں، ایک ہے کہ فنقب بالا رجلہ، وہیں گھوڑے پہ جھکے اور جھک کے تسمہ بنانا شروع کر دیا، ایک ہے گھوڑے سے اترے اور اتر کے تسمہ ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ تم کیا ہو میں کیا ہوں؟ تقدیر حیران ہو گئی تھی کہ لاکھوں تلواریں جس کے سر پہ ہیں، اللہ اکبر، اسے پرواہ ہی نہیں۔ جیسے علی کہتا تھا موت مجھ پہ گرے یا میں موت پہ گروں، مجھے کیا ڈر ہے؟ یہی کچھ علی کا پوتا کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا یہ نہیں ہے کہ قاسم کو جوتا پیارا تھا، وہ 9 لاکھ شامیوں کو بتا رہا تھا کہ میری نظر میں تم میرے جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، تو جو لاکھوں کو جوتے کے تسمے کے برابر نہ سمجھے وہ علی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور ایک وجہ علماء نے نیرزیدی یہ بھی لکھی ہے کہ کیا ضرورت تھی اس میدان بلا میں اس شہزادے کی شادی کرنے کے حسین کو؟ کہا یہ بھی ثابت کرانا تھا کہ یہ میرے گھر کا بچہ ہے، 13 سال کا ہی تھا، بچہ ہے، وہ عریس الموت، اور دیکھ لو موت اس کی دلہن ہے۔ یہ تو ذات واجب کی قسم، اگر
اس سے کیا ہوا معاہدہ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بس مولا تم سب کی عبادت قبول کرے۔ دو کے دو جملے کہوں گا، کوئی طویل عریض نہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جس سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، اسے جہاں یاد آئے گا عبادت کے لیے کافی ہے۔ بھئی یہاں سن لو، یہ عباس کے علم کے پھریرے میں ہاتھ ہے میرا۔ 1400 سال سے تم حسین کو دھاڑے مار مار کے رو رہے ہو۔ میدان کربلا میں 6 موقع آئے ہیں حسین دھاڑے مار کے رویا ہے، اور ایک وہی موقع تھا جب قاسم خیمے سے نکل رہا تھا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اللہ جانے کتنی بار قاسم آیا حسین کے پاس۔ چچا جان اجازت، اور ہر بار حسین کہتے تھے میں حسن کو دوسری بار مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ العظمت للہ۔ آخر ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا قاسم بیٹے تمہیں یاد نہیں 3 سال کے تھے تم جب تیرا بابا دنیا سے جا رہا تھا، تو اس کے سینے پہ لیٹا تھا، اس نے تیرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب زندگی میں سب سے بڑی مشکل پیش آئے اور فیصلہ نہ ہو رہا ہو اسے کھول لینا۔ اب اللہ جانے یہ کیسی مخلوق ہے، اجازت موت کی نہیں مل رہی، اور بی بی کہتی ہے اس سے بڑی مشکل اور کیا ہوگی، ذرا کھول۔ تعویذ کھولا تو بڑے بھائی کا رکا تھا چھوٹے کے نام۔ حسن نے لکھا تھا حسین میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے شہادت سے محروم نہ کر دینا۔ بی بی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، فرمایا میں دیکھتی ہوں اب حسین کیسے اجازت نہیں دیتا۔ ہے بات تمہارے سمجھنے کی، کیونکہ مصائب تو اپنے لفظوں میں چھپا ہوتا ہے۔ دور سے حسین نے قاسم کو آتے ہوئے دیکھا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے، کہا عباس یار قاسم کی کمر بندھا دو، اب بھابھی ماں وہ سفارش لائی ہے جسے حسین ٹھکرا نہیں سکتا۔ اور کتابوں میں یہ لفظ ہیں، ہر شہید اپنے لباس میں لڑنے گیا۔ مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، قاسم کے بارے میں نے پڑھا ہے البس ثیابہ صورت الکفن، حسین نے قاسم کو لباس نہیں کفن پہنایا، بالکل لباس کو اسی طرح چاک کیا جیسے کفن چاک ہوتا ہے۔ پھر جب گلے لگا دھاڑے مار کے رویا حسین۔ توجہ تمہاری ہو چکی ہے، یقیناً میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں کہیں بھی ام فروا بھی موجود ہے، شام والی تو یقیناً ہے ہی، لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ آج میرے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، سننا مجھ سے پرسا اس کو دینا۔ بس سارا کو چھوڑ دیا جو تم جانتے ہو وہ تمہیں نہیں سنانا چاہتا۔ زین پہ ہے قاسم، عمر سعد ازدی نام لے کے لعنت کیا کرو، اور شیبہ لعین یہ قاتل ہے قاسم کا، اس نے نیزہ مارا، قاسم نے زین چھوڑی، یا اماں، بلکہ نہیں، میری 1000 بار توبہ، میرا لہو رونے والا امام میری توبہ، میری معافی۔ اس طرح نہیں، ہر شہید نے گھوڑے سے گرتے ہوئے حسین کو پکارا۔ اللہ جانے راز کیا ہے، ادھر قاسم کو نیزہ لگا، خیمے کی طرف دیکھ کر کہا یا اماں میں گھوڑے سے گر پڑا ہوں۔ اور لفظ یہ ہے کہ انحض الحسین کالسکر، شکاری عقاب کی طرح حسین جھپٹے، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں خدا کے لیے، اب دیکھنا میری طرف، کیونکہ یہ فکرہ پڑھنے والا نہیں تمہارے دیکھنے والا ہے۔ جیسے شکاری عقاب شکار پہ آتا ہے، حسین وہاں آیا جہاں قاسم گرا تھا۔ کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور پھر پکارتے اینا اینا بنی القاسم، قاسم بیٹے کہاں اترے ہو؟
ادھر سے آواز آئی لبیک، کچھ اٹھایا چوما چادر میں ڈالا، پھر ادھر سے آواز آئی لبیک، میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، میرے لفظ سمجھ لینا، حسین قاسم کو چن رہا ہے، اچانک حسین نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو دوڑتے ہوئے گھوڑے کے سموں کے نیچے ہاتھ مار رہی ہے۔ حسین نے کہا اماں زہرا کیا کر رہی ہو؟ رو کے کہا میرے قاسم کی انگلی، میرے نوشا کی انگلی گھوڑے کے سم لے گئے، میں حسن کی نشانی کو تلاش کر رہی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ۔ بھائی پکڑ لیا کرو، مومنوں کو پکڑ لیا کرو۔ مجلس اعضاء کو منظور ہماری جو لیدہ بے نکلی جو بے اولاد نبی جو مقرض اور تنگ دستن کی تنگ دستن جو بے گناہ قید ہیں رہائی پر جمعی مومنات کے جو حاجات و خدا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جب ہے اللہم کن ولیک الحجت من حسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحفظ مقاعد مناصر مدلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک ونتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین۔